اللہ کے بندے جو گمراہ ہو چکے ہیں، جنہیں شیطان نے اپنا پجاری بنا لیا ہے، جو اپنے مالک کو بھول کر، اپنے خالق کو بھول کر، اپنے پروردگار کو بھول کر، اپنے پالنہار کو بھول کر، جو آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پورا جسم جس نے دیا ہے اس کو بھول کر، اینٹ کو، پتھر کو، پیڑ کو، سورج کو، چاند کو، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، انہی کو اپنا مالک بنائے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہی سے پرارتھنا کرتے ہیں، انہی کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کے، پیار سے، محبت سے، کھلا کر پلا کر، اخلاق سے، میٹھی میٹھی باتوں سے، ان کی غلامی سے نکال کر ان کے سچے مالک جو اللہ ہیں ان کی غلامی میں لے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو۔ کروڑ پتی بن جاؤ، ملینر نہیں 3 ملین بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، حکمران بن جاؤ، یہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں دے دیا ہے۔ جو چاہو کرو، جو چاہو بنو، لیکن امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حلال کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، شر، فتنے، قتل، خون، غارت گری، چوری، چماری، ڈکیتی، اس سے نہیں، بدعمنی سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن افسوس یہی آج سمجھنا ہے میرے عزیزو، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہمیں بنانے میں، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی زمین یہ اپنی نعمتوں کو دینے میں، جب اللہ نے، اچھا ایک اور بات میں بتانا چلوں، یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو شمار کرائی ہیں چند ایک ہیں، وَإِلَّا لَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے مہان نعمت، سب سے مہان نعمت ایک ہے۔ وہ مہان نعمت، اللہ اکبر، وہ مہان نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ بولو، ہاں بچوں بتاؤ بیٹا، نہیں معلوم؟ مہان نعمت کیا ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام، ہاتھ اٹھا۔ اللہ تجھے عزت دے بیٹا، آجا آجا، پتہ نہیں کتنا تیری مقدر میں آ رہا ہے۔ آجا آجا۔ ایمان کی دولت اور ایک اور چیز ہے جو سب کو شامل ہے۔ تم کھڑے رہو، ایک جواب چاہیے جو میں چاہتا ہوں، جو سب کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ تو صحت، تندرستی سب کچھ ہے ہی ہے دنیاوی چیز، ایک اور چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہی بات میں سمجھاؤں گا، یہی بات میں بتاؤں گا۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے او ہو کتنا ہے، 50 ہے؟ اچھا 100۔ کلر سے آدمی پہچانا جاتا ہے، اب کلر سے نوٹ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لیو بیٹا، تم نے صحیح جواب دیا ہوتا تو بڑا انعام تھا، لیکن ادھورا جواب دیا ہے، پھر بھی صحیح تک پہنچا ہے۔ ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت، ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن شیطان نے گھما دیا ہے۔ وہ مہان نعمت، سب سے بڑی نعمت، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ ہے وہ کیا ہے؟ بولو، اسلام، جس سے اللہ کا محبوب دین ہے، وہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے سوا اگر تم کوئی دوسرا دھرم لاؤ گے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو، اور آخرت میں تم ٹھونسے جاؤ گے، ایسی پٹائی ہوگی بیٹا۔ یہاں جو آتنکوادیت پھیلا رہے ہو نا، پتہ چلے گا وہاں ایسے سونٹے پڑیں گے، ایسے ڈنڈے پڑیں گے، چیخو گے، نہ ابا کام آئیں گے، نہ اماں، نہ دیدی، نہ دادا۔ اسلام ہے اللہ کا پسندیدہ دین۔ کیا ہے؟ اسلام، جس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ بعض لوگ جس کو
غلط کہتے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ جہادی ہیں. بدنام کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں. ڈراتے کیوں ہیں معلوم؟ تمہیں بدنام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم اتنے اچھے ہو، تمہارے پاس اتنی دولت ہے اور اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم نعمت کے مالک ہو تم کہ تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے. وہ بیچارے فقیر ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں تم سے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اسلام کے نام پر جو تم سے دشمنی کرتے ہیں وہ تمہاری دولت، تمہاری صحت، تمہارے حسن، تمہارے جمال، تمہاری خوبصورتی، تمہارے کمال، تمہاری پہلوانی، تمہاری کثرت، تمہارے سیاست سے وہ نہیں جلن کرتے. وہ جلن ہے ان کو صرف اسلام سے. کس سے؟ وہ حسد ہے. یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ بھئی تمہارے پاس تو کیا ہمارے باپ کی میراث تھوڑی ہے اسلام؟ ایسا نہ کہو، یہ اسلام تو تمہارے لیے بھی ہے، تم مان لو، ہے کہ نہیں؟ اسلام تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے باندھ کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ بھی لے لو. ہوا ہے، مقدر کی بات ہے. ناک تم نے بند کر رکھا ہے، سانس لے ہی نہیں رہے ہو، مر رہے ہو، کہہ رہو کہ جی ہوا ہی نہیں آ رہی ہے. ہوا، ناک کھولو ذرا، تب تو زندگی رہے گی، ہوا جائے گی. ہم نے ناک کھولیں، آنکھ کھولیں، زبان کھولیں، اللہ کے فضل سے ہوا آ رہی ہے، جا رہی ہے، آکسیجن لے رہے ہیں، نائٹروجن پھینک رہے ہیں، اللہ کے فضل سے تندرست ہیں. اور آپ ہیں کہ آپ ناک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کہہ رہو ہے ہی نہیں. ہوا ہے، سب کے لیے. یہ میرے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ آپ بھی اسے استعمال کریں، آپ بھی لے سکتے ہو. یہ اللہ کا قرآن، یہ کلام اللہ، یہ مسلمانوں کے گھر کی میراث نہیں ہے. یہ تو ھدی للناس ہے. اس کے فرسٹ پیج میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے ھدی للناس. اس میں تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے گائیڈ لائنز ہیں. سب کے اللہ کے بندے تو سب ہیں نا. عبداللہ بھی اللہ کے بندے، عبد الرحمن بھی اللہ کے بندے، رام بھی اللہ کے بندے، لکشمن بھی اللہ کے بندے، گوپال بھی اللہ کے بندے، گپتا بھی اللہ کے بندے، تیواری بھی اللہ کے بندے، اور کون کون سے؟ کرمی بھی اللہ کے بندے، اور بولو جوزف بھی اللہ کے بندے، اسٹوفنفر بھی اللہ کے بندے، وباما بھی اللہ کے بندے. یہاں کا نام نہ لو، چائنا کا نام لے لو، جاپان کا نام لے لو، سب اللہ کا نام لینے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ڈاکٹر راحت اندوری، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ ایک مشاعرے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے تو پولیس والے مجھے پکڑ کے لے کے گئے. ہم نے کہا ہمیں کیوں پکڑا تم نے؟ تو پولیس والوں نے کہا تم نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے چور ہے، سرکار چور ہے. تو ڈاکٹر اندوری نے کہا ارے بھیا، صرف بھارت ہی کے اندر سرکار ہے، دنیا کے اندر اور سرکار نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ بھارت ہی کے اندر سرکار ہے، دنیا کے اندر اور سرکار نہیں ہے. تو پولیس والوں نے کہا تم ہمیں اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ تم نے کس سرکار کو چور کہا ہے. تو نام لینا بھی آج کل ذرا سا مشکل ہے، اس لیے کوئی بات نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیس ہے ترک رسوم، ہم مسلمان ہیں. ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے، ہمارا دل اتنا بڑا ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے. کیونکہ جس اللہ اور جس پرماتما کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا مالک ہے، مالک الملک ہے. اس کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. نہ ہماری عبادتوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے خوراک کی اس کو ضرورت ہے، نہ نظر کی ضرورت، نہ نذرانے کی ضرورت، نہ دان کی ضرورت، نہ دکشنے کی ضرورت، نہ ناریل کی ضرورت، نہ اگربتی کی ضرورت، نہ جلیبی کی ضرورت، نہ مٹھائی کی ضرورت، نہ سندور کی ضرورت، نہ حلوے کی ضرورت، نہ مانڈے کی ضرورت، نہ شب برات کی ضرورت، نہ رجب کے کنڈوں کی ضرورت، نہ عید میلاد النبی کے جھنڈیوں کی ضرورت، نہ غوث اعظم کے نیاز اور فاتح کی ضرورت، نہ تیجے کی ضرورت، نہ سوئم کی ضرورت، نہ دوئم کی ضرورت ہے. کسی کی ضرورت اللہ کو ہے؟ لم یلد. اللہ فرماتا قل هو اللہ احد. ہم جس
परिचय दे रहा हूं, परिचय सुनो। अभी हमने पूछा ना सिर्फ एक बड़ी नेमत क्या है, मुझे बड़ी खुशी भी हुई और अफसोस भी है कि आज तक आप अपने दीन का नाम नहीं जान सके यारो। कितने जलसे हुए, कितनी तकरीरें हुई, कितने मस्जिदों के अंदर, यहाँ चारों तरफ मस्जिदें, उलमा बेचारे आवाजें उनकी बैठ गई चिल्लाते। आप कहाँ कान छोड़ के आ जाते हो, दिल छोड़ के कहाँ जाते हो? हमने एक सवाल, जरा चुप के बैठ, आवाज नहीं कर। 100 रुपया चाहिए तो चुपचाप बैठो। कहां छोड़ के चले जाते हो? समझ नहीं आती आपको? सुनो, जरा गौर से सुनो। एक चीज मैंने पूछी, उसका भी पता नहीं। मैं तो पता है पत्थर फेंक के मैं पता लगा रहा था कि कितने पानी में बैठे हो आप लोग, और मुझे बोलना क्या है, मुझे आपको समझाना क्या है। मैं समझ गया, मैं तो बहुत हाई फाई बातें लेके आया था, लेकिन मैं समझ गया कि नहीं, अभी आप तिफले मकतब हैं, अभी आप नर्सरी में हैं। नर्सरी मतलब यानी LKG UKG के लायक भी नहीं, जो नर्सरी में मैं बैठा हूँ। तो नर्सरी वाले बच्चों को डॉक्टरी का फन या ज्योमेट्री या 10वीं या 12वीं क्लास की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये जो नर्सरी है, इसी नर्सरी के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। ये बुनियादी तौर पर आपका समझना जरूरी है। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, सब चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं, सब चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, बंदगी करें और अल्लाह ताला से राजी हो जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए। उसके लिए ज़रूरी भी है कि आप अल्लाह ताला के बारे में जानकारी भी हासिल करो, इल्म भी हासिल करो, मालूमात भी हासिल करो। उसके बारे में अल्लाह कैसे राजी होता है, खुश कैसे होता है, इन तमाम सब चीज़ों को जानो। दुनिया की तमाम चीज़ें आपको पता हो जाएं, लेकिन अपने मालिक का भी पता ना हो तो बेकार है। एक आपकी औलाद अगर दुनिया से सबसे मोहब्बत करे लेकिन अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करे, तो ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। ऐसी औलाद का क्या पता, क्या भरोसा। तो आप दुनिया वालों को ज्ञान बांटें, दुनिया वालों को आप सब कुछ बताएं, आसमानों के ऊपर उड़े, लेकिन आप अपने मालिक को, जिसने आसमान बनाया, जिसने जमीन दिया, जिसने सब कुछ दिया, उसी को न समझें तो क्या फायदा। तुम जिस अल्लाह को हम मानते हैं वो अल्लाह कौन है? एक है। वो अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। उसे न तुम्हारी नमाजों की, न तुम्हारे रोजों की, न तुम्हारे हजों की, न तुम्हारे ज़कातों की, न तुम्हारे ईमान की, न तुम्हारे इस्लाम की, उसकी कोई जरूरत नहीं। वो बेनियाज है। तुम्हें जरूरत है, तुमको फायदा है उससे, अल्लाह को फायदा नहीं है। लम यलिद वलम यूलद। हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, हम जिस अल्लाह को अपना मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझते हैं, और जिस मालिक को अपना सब कुछ समझते हैं, वो मालिक वो है लम यलिद वलम यूलद, जो ना किसी से जन्म लिया है और ना उससे किसी ने जन्म लिया है। न वो किसी का माता है, न किसी का पिता है, न वो किसी की बीवी है, न किसी की न बेटा है, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई पुत्र है, न उसकी कोई वाइफ है, न उसकी कोई पत्नी है, ना उसका कुछ भी नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अकेला है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, आलिमुल गैब व शहादा है वो, उसका हमसर, उसका बराबर इस कायनात में कोई हो सकता? बोलो, नहीं है कोई उसका हमसर, उसका बराबर। वो अल्लाह है, सब कुछ उसने हमको दे दिया है। आसमान पर उड़ने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अकल दे दी। परिंदों की तरह आज दुनिया उड़ रही है कि नहीं उड़ रही? हवाई जहाज के जरिए से, हेलीकॉप्टर के जरिए से। अब तो हमने एक जलसे में देखा, बाकायदे बरहेट जलसे के अंदर, झारखंड के अंदर बाकायदे जनाब वो ड्रोन कैमरे। मैंने कहा यार ये कोई बम तो नहीं ला रहा,
پتہ چلا یہ کیمرے ہیں، یہاں سے تصویریں کھینچ کر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہاں تک دنیا پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے، بس اس کا ہم سے اس نے اپنا حق پورا کر دیا ہے، اس نے اپنا پورا حق پورا کیا ہے، اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا ہم سب، وہ عالم الغیب والشہادہ، ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہو، کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کالی رات میں جو چلتی ہے، وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہمارا رب ہے، اپنے عرش پر اپنے تختے پر جو متمکن ہے، موجود ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کی صرف نہ یہ کہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کی جو آواز ہے پیروں کی، اس پیروں کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اسے ہم نے نہیں بنایا، اسے ہم نے اس نے ہم کو بنایا، اس نے۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے ہمارے میں اور دوسروں میں، کہ ہم کو جس نے بنایا ہم اس کی پرتیچھا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کی پرارتھنا کرتے ہیں، ہم اسے ابھینندن کرتے ہیں، ہم اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں، پروردگار سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم میں یہ اور ہمارے علاوہ دوسرے میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے خداؤں کو خود بناتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے پھر تو یہی بڑے ہو گئے، بنانے والا بڑا یا جو بنایا گیا ہے وہ بڑا؟ بولو، یہ مائک بڑا یا جو مائک کا بنانے والا ہے وہ بڑا؟ ماشاء، یہ بات ہمارے بچوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے وزیروں منسٹروں کی سمجھ میں یہ بات ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یارو جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، یہ دولت ہے اسلام، اسلام اس کا سبب ہے۔ جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سامنے سے ساری اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، اجالا آ جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ اللہ، یہ ہے دنیا، یہ ہمارے اللہ کی ہے، ہمارے اللہ نے ہم کو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ لیکن جو منحوس ہوتا ہے، جو اسلام سے دور ہوتا ہے، وہ ایک تاریکی میں ہوتا ہے، بھیانک بھینکر، اتنا اسے عقل نہیں ہوتی۔ آپ سوچئے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، سنوارتا ہے، سجاتا ہے، ایک منڈی سے پیٹ نہیں بھرتا تو